Recording in progress. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین جو اس کو کنٹینیو کریں گے آیہ نمبر 13 سے۔ وَضْرِبْ اور بیان کرو لہم ان کے لیے مثلاً مثال اصحاب القریتی گاؤں والوں کی اذ جب جاءہا آیا ان کے پاس المرسلون پیغمبر اذ جب ارسلنا بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف اثنین دو فکذبوہما بس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فعززنا پھر تقویت دی ہم نے بثالث تیسرے کے ساتھ فقالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور ان سے جو ہے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ کو ایک مثال کے ذریعے سے ایک جو پرانی ایک گزر چکا واقعہ وہ سناؤ، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، اور ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی بستی والوں نے ان دو پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، فعززنا بثالث پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، یعنی ایک اور رسول جو ہے یعنی تیسرا رسول جو ان میں بھیجا گیا، اور ان تینوں نے ان بستی والوں سے ایک ہی بات کی، وہ کیا تھی، فقالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں، یعنی ان پیغمبروں نے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور اپنے بارے میں کیا بتایا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے خود سے اپنی خواہش سے تمہیں کچھ نہیں بتا رہے، بلکہ کیا ہے ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب جیسے کہ ہم نے جو ہے سورہ یاسین شروع کی اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کی شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اس کی صداقت کو بیان کیا، اس کی سچائی کو دلیل کے ساتھ جو ہے لوگوں پر بیان کیا، اور اس کے لیے قرآن الحکیم اس کی قسم کھائے گی کہ یہ قرآن جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی قسم کھا کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی تصدیق کی۔ اور پھر ان کی حالت بتائی مشرکین مکہ کی کہ ان کی حالت کیا تھی کہ ایک عرصے سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے باوجود کیا تھا کہ ان تک جب روشنی آئی اور ایمان کی روشنی، ایمان کا نور ان تک آیا، تو پھر بھی کیا تھا کہ ان کی گردنیں جو ہے نا وہ اکڑ گئیں، انہوں نے تکبر دکھایا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا بندوبست کیا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی نعمت جو ہے اس کا کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا، اتنی بہترین نعمت کو لینے سے انکار کر دیا، اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا تھا کہ جو ہدایت کو پانے کے راستے ہوتے ہیں تمام کے تمام انہوں نے اپنے لیے بند کر دیے، اور ان کی حالت اب ایسی ہو چکی تھی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ کیا کہا گیا کہ اب آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، بتائیں یا نہ بتائیں، یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لے کر آنے والے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے ہدایت کے تمام راستوں کو بند کر دیا، اور پھر ہدایت پانے کا جو طریقہ بتایا گیا، یعنی ہدایت جو ہے کون سا شخص ہے جو کہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے جب اس تک ہدایت پہنچے گی، جو جھکنے والا ہو، یعنی آپ کا ڈراوا، آپ کا بتانا جو ہے وہ کس کے کام آ سکتا ہے، جو کہ یعنی کیا کرتا ہو، نصیحت کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی جب اس تک نصیحت آئے اسے پتہ چل جائے کہ ہاں میں غلط ہوں اور جو یہ سامنے والا بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو وہ قبول کرنے والا ہو، جھکنے والا ہو، عاجزی ہو، تکبر نہ ہو اس میں، اور دوسرا وہ اپنے رب سے جو ہے نا غائبانہ طور پر ڈرنے والا ہو۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی خشیت جو ہے نا اس کے دل میں موجود ہو، تو ایسا ہی شخص جو ہے اس پر نصیحتیں کام کرتی ہیں۔ ادروائز کیا ہے، جب انسان اکڑ جائے، تکبر آ جائے، تو پھر کوئی بھی چیز اس پر جو ہے اثر نہیں کرتی۔ اور جو لوگ جھکنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، پھر ان کے لیے سبحان اللہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں بخشش کی اور اجر اجر کریم کی، یعنی باعزت اجر کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، یعنی جو بیسیکلی مشرکین مکہ کا ایک وہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، تو ان سے کیا کہا گیا کہ یہ زندگی صرف یہیں اسی دنیا کی حد تک نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں گزار لیں، جس طرح سے چاہیں اس دنیا میں کرتے رہیں، اور جو کچھ آج ہم نے کیا بس آج کا آج ہو گیا، اب بس وہ ختم ہو گیا، کل کو یعنی اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، یا یہ کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے رہیں اور جب ہم مر جائیں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس دنیا میں وہ تمام چیزیں یعنی ہمارے اعمال کے جو نشان ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم زندہ کریں گے مردوں کو، یعنی لازم بلازم جو ہے انسان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا رہا اس کے آثار، جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس انسان کے ساتھ ہی اکٹھی کر لی جائیں گی۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ، ایک ٹائنی سا پارٹ بھی جو ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، بلکہ جب اس کو اٹھایا جائے گا پھر سے روز قیامت، تو ہر چیز جو اس نے اپنی زندگی میں کر کے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجی، اور خود اس دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ وہ پیچھے اپنے اثر چھوڑ کر گیا، چاہے وہ اچھے اس میں تھے چاہے برے میننگز میں تھے، وہ تمام کے تمام کیا ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا شمار کر رکھا ہے، اور یہ کہاں پر ہے، امام مبین میں ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، اور ان کا رویہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح کا تھا، مشرکین مکہ کا جب ان کی طرف رسول کو بھیجا گیا تو ان کا رویہ بھی جو پہلے قومیں گزر چکی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، جو آج کی آیات ہیں ان میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ان بستی والوں کی مثال دے کر بتائیں کہ جب ان کی طرف ایک نہیں بلکہ تین تین رسولوں کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ایسے میں ان کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں جو ہے یہ جو بستی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اصحاب القریہ، تو یہ جو قریہ ہے اس کے بارے میں بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں اس کا نام یہاں پر نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کون سی بستی تھی جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا اور پھر جو ہے ایک اور رسول کو ان کی حمایت کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس بستی کا نام یہاں پر مینشن نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے ہم جیسے قرآن کا جو سٹائل ہے وہ اس سے یہ بات بہت آبویس ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی واقعات کو پڑھتے ہیں، اس طرح کے جو کہ سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، جو کہ سبق سیکھنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے باتیں پرانی بتائی جاتی ہیں، تو ان میں جو بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں نا، بیکار انفارمیشن کہ جو پتہ چل جائیں تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ نہ بھی پتہ چلیں تو بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسی بیکار کی یوز لیس چیزیں جو ہے نا وہ نہیں بتائی جاتی۔ اور جیسے کہ اب یہ جو واقعہ ہمیں بتایا جائے گا تو اس میں اصل چیزیں کیا ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، ان کا رویہ کیا تھا، اور ویسا رویہ اختیار کرنے پر پھر انجام کیسا نکلتا ہے، یہ اصل بات ہے، یہ وہ سبق ہے جس کے لیے ہمیں یہ یعنی ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم معلوم کریں کہ یہ بستی کون سی تھی، کہاں پر تھی، اور یہ کون سے لوگ تھے، نہیں، لیکن یہ کہ جیسے ظاہر سی بات ہے مختلف لوگ جو ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر یہ بستی کون سی تھی، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام جو ہے انطاکیہ تھا، انطاکیہ، اور یہ شام کے قریب کا علاقہ ہے۔ اور جیسے اب یہاں پر یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ
ایک سے زیادہ پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے گئے، اور یہ بھی ہمیں اور مختلف جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی یہاں پر انوکھی بات نہیں کی جا رہی کہ اس بستی کی طرف جو ہے ایک سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا گیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت میں ان کو نبوت پر فائز کیا گیا، تو اسی دور میں جو ہے لوط علیہ السلام بھی جو ہے وہ پیغمبر تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ بھی ایک ہی وقت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آبویسلی ایک کام جو ہے جب اس کام کو ایک سے زیادہ لوگ مل کر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا یعنی بہتر جو ہے رزلٹ ملتا ہے، اور جو ہے یہ بھی چیز ہے کہ جہاں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی جو ہے یعنی کام کو کیا جاتا ہے، کہ اگر وہاں پر ضرورت تھی کہ ایک سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا جائے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بھیجی، یعنی پہلے صرف دو تھے، اور پھر دیکھا کہ لوگوں کی مخالفت، ان کا رد عمل جو ہے بہت شدید ہے، تو کیونکہ لوگ جو ان کو جھٹلا رہے تھے اور ان کو جھوٹا کہہ رہے تھے، تو ان کی سپورٹ کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے ایک تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا گیا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے پیغمبر یعنی ایک سے زیادہ آئے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ایک ہی ایک ہی کیلیبر کے لوگ یا ایک ہی سٹیٹس کے لوگ جو ہیں اگر ایک جگہ پر کام کر رہے ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک چاہتا ہے کہ میری بات جو ہے نا وہ اوپر رکھی جائے دوسرے سے، حالانکہ وہ ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے پھر بھی ان میں جو ہے وہ یعنی ہوتا ہے کہ تھوڑی کھینچا تانی جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہم رسولوں میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب تیسرے کو بھی بھیجا گیا تو تینوں کی ایک ہی بات تھی، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی وہ سپورٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو انکریج کر رہے تھے۔ اور اس میں بھی جیسے ہم سب کے لیے بھی بہت لیسن ہے کہ جب ہم یعنی کہیں پر بھی ہیں، ہم کسی کام کو کر رہے ہیں اور کوئی اور دوسرا بھی ہمارے ساتھ آ کر مل جائے تو پھر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، اور یعنی ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بننا چاہیے، نہ کہ جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگ انسان کھینچنا شروع کر دے۔ اور اب کیا تھا کہ پیغمبروں کو بھیجا گیا، لیکن اس کے بعد لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، ماں نہیں، تم الا مگر بشرن، آدمی، مثلنا، ہماری طرح کے، یعنی بہت کامن سا ایک آبجیکشن جو کہ لوگوں کی عقل جو ہے نا اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور ایکچولی وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اور بڑا ہی سپرفیشل سا ایک سطحی سا جو ہے نا ایک اعتراض جو ہے نا وہ رسولوں پر ڈالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم جو تمہاری بات کیوں مانیں، کیونکہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، یعنی تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم میں ایسی وہ کون سی خاصیت ہے؟ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے کہ ہم اپنی بات کو چھوڑ کر تمہاری بات کو مانیں اور تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑیں؟ اب بات یہ ہے کہ یہ رویہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بتانے والا بات کیا کر رہا ہے، یعنی کیا ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے آیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ حقیقت سے کتنے قریب ہے، وہ سچی ہے، سچ پر مبنی ہے، یا کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کی بات کو پرکھنے کی بجائے اس انسان کے ساتھ جو ہے نا مقابلے بازی شروع کر دی جائے۔ حالانکہ بات وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رسولوں نے جب بھی ان کو بھیجا گیا کبھی انہوں نے اپنی قوموں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ وہ ان کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھیں، کوئی بہت بڑی ہستی سمجھیں، اور یا یہ کہ خود ان سے ہٹ کر، انسانوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ان کو گرداننا شروع کر دے، نہیں، ایسا کوئی مطالبہ، ایسی کوئی ڈیمانڈ جو ہے نا کبھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے نہیں کی۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی غلطی کہاں سے آتی ہے کہ وہ اس پیغام کو چھوڑ کر پیغمبر کی طرف جو ہے نا وہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی ان کا یہی حال تھا، انہوں نے کہا کہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ ہم ایک طرف جو ہیں بت پرستی میں ملوث ہیں اور شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اور پیغمبر جو ہیں وہ ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو شرک اور توحید کا موازنہ ہونا چاہیے تھا،
شرک اور توحید کا کمپیریزن ہونا چاہیے تھا، ان دونوں باتوں کو انہیں پرکھنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے، یا پھر یہ جو توحید کی بات بتا رہے ہیں اس میں وزن معلوم ہوتا ہے، یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں بھائی، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کیونکہ تم کیا ہو، بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو۔ اور یہ بھی جیسے جو آبجیکشن ہے، یہ ہمیں جو ہے نا تقریباً ہر اس میں نظر آتا ہے، اور بہت سارے یعنی آیات اس قسم کی ہم نے پڑھی ہیں کہ جہاں پر مختلف پیغمبروں کو یہی آبجیکشن جو ہے وہ فیس کرنا پڑا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا الرحمن نے من شیء کچھ بھی، یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہم پر وحی آ رہی ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی صاف صاف جو ہے ان کو کیا کہہ دیا کہ تم تو کیا ہو، یعنی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بیسیکلی یعنی وہی بات ہے کہ جو ہے بات کو اصل چیز کی طرف دیکھنے کی بجائے انہوں نے غلط ڈائریکشن لی، اور رسول کے ساتھ جو ہے کمپیریزن شروع کر دیا، رسول کو پرکھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا تھا کہ سراسر ان کو جھٹلا دیا۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی رسول جب بھی وہاں جس بھی بستی کی طرف، جس بھی قوم کی طرف بھیجے گئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام پیغمبر جو ہیں ان کی ذات جو ہے یعنی اپنے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہترین ہوتی تھی، یعنی اس بستی میں سے جو بیسٹ پرسن ہے وہ کون سے ہوتے تھے، وہ رسول ہی ہوتے تھے، ہر اعتبار سے جو ہے، یعنی ہر خوبی کے اعتبار سے ہر چیز ان میں کیا ہوتی تھی، ایکسیلنس کے لیول پر ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ رسول جو ہیں باقی تمام انسانوں سے کیا ہوتے تھے، وہ بڑھ کر ہوتے تھے، برتر ہوتے تھے۔ تو اب یہ چیز بھی یعنی ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں، یعنی پیغمبروں کا جو زندگی، ان کی گزشتہ زندگی وہ ساری کی ساری ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یعنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور یہ کہ مختلف ان کو یعنی اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو کتنا یعنی جسے کہہ لیں کہ سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تم کیا ہو، جھوٹے ہو۔ اور قالو، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب۔ اب یہاں پر نا آپ یہ چیز بھی نوٹس کریں گے کہ یہ جو کنورسیشن چل رہی ہے رسولوں کے بیچ میں اور قوم کے بیچ میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پیغمبر کتنے احسن طریقے سے بات کر رہے ہوں گے، بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ شفقت بھرا انداز ہوگا ان کا بات کرنے کا۔ لیکن قوم جو ہے نا دوسری طرف ہمیں نظر آئے گی کہ بہت ہی ہارش سٹائل ہوگا، اور بہت سخت قسم کے الفاظ بولیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے نا پیغمبر جو ہے ان کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، بہت ہی یعنی شفقت بھرا رویہ ہوگا، بہت ہی صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ جو ہے ان کی باتوں کا جواب دیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی برابر کے جواب نہیں آپ کو نظر آئیں گے، حکمت سے بھرپور نظر آئیں گے کہ جس طرح سے ہونا چاہیے جواب کو۔ اب یہاں پر جو ہے نا قوم کیا کہتی ہے، اچھا قوم نہیں کہہ رہی ابھی، یعنی پیغمبر کیا کہتے ہیں جب انہوں نے ان کو یہاں پر کہا کہ یعنی پہلے پیغمبروں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسا نازل نہیں کیا، اور تم تو جھوٹے ہو۔ اب پیغمبر آگے سے کیا کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں جو ہے دیکھیں کہ جو ہے کتنی اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یعنی اپنے رب پر پورا بھروسہ ڈالتے ہوئے، اور اپنے رب کو جسے کہہ لیں ایک طرح سے گواہ بناتے ہوئے کہ ہمارا رب جو ہے اس چیز کو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے کہا
کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانے، اور اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور تم تو جھوٹے ہو، تو ایک نارمل انسان کا جواب اس معاملے میں کیا آئے گا کہ وہ فوراً اپنی خوبیاں جو نا جتلانا شروع کر دے گا کہ کیوں بھائی میں تمہارے جیسا کیسے ہو گیا، میرے میں تو یہ خوبی ہے، میرے میں تو یہ خوبی ہے، یعنی اپنی خوبیاں گنوائے گا، اور جو ہے جسٹ ون سیکنڈ، اپنی خوبیاں اور اپنی برتری اور اپنی فوقیت جو ہے وہ جتلانا شروع کر دے گا۔ یعنی ہمیں کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم فوراً اپنی اچھی چیزوں کو اور اپنی جو بڑائی ہے نا اس کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے، اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا، یعنی الزام تراشی کی، کہ کہا پیغمبروں کو کہ تم جھوٹے ہو، تو ایک عام ری ایکشن کیا ہوگا کہ ہم فوراً کہیں گے کہ نہیں نہیں میں تو جھوٹ نہیں بول رہی، میں تو سچی ہوں، بلکہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی ہم صرف یہ اتنا کہنے پر جو ہے نا اکتفا نہیں کریں گے کہ نہیں میں سچ بتا رہی ہوں، بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کوئی ایسا ہمیں رسپانس جو ہے نا پیغمبروں کی طرف سے نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے کہ رب کی ذات کو وہ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب جانتا ہے، یعنی ہم سچے ہیں، تو ہمیں اس کی سچائی جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دلائل دیتے پھریں، بس ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وما، اور نہیں علینا ہم پر، الا سوائے البلاغ المبین پہنچا دینا صاف صاف۔ یعنی بات کیا ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم جو ہے نا تمہاری ہر بات جو ہے اس کا جواب دیں، برابر میں جواب دیں، اور یہ کہ اپنی سچائیاں جو ہے تمہارے سامنے پیش کرتے رہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم تو تمہیں آ کر بتائیں گے، اور اس بات کو دلیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، دیٹس اٹ۔ اب ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ساری زندگی اسی چیز میں صرف کر دیں اور تمہارے سامنے جو ہے ہم صفائیاں ہی دیتے رہیں، بلکہ ہے کیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایکچولی جو اصل رسپانسبلٹی ہے، جو اصل کام ہے، جو اصل مشن ہے، جس سے ہم سے یعنی رسولوں سے پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے، صاف صاف پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کام جو ہے صرف پہنچانا ہے، اب تم پر ہے کہ تم اس بات کو لیتے ہو یا نہیں لیتے، مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ مان لو گے تو سراسر تمہیں خود فائدہ ملے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو بھی اس کا نقصان جو ہے تمہاری ہی ذات کو ملے گا، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا کام پورا کر جائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے، بلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا۔ اور بلاغ جو ہے نا یہ کیسا سا ہوتا ہے کہ یعنی انتہائی کوشش کے ساتھ، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بلاغ المبین، تو یہ یوں ہی نہیں ہے کہ سرسری سا بس ایک دو بار لوگوں کو بتایا اینڈ دیٹس اٹ، مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے تو نہ صحیح، نہیں، بلکہ بلاغ المبین، بلاغ مینس کہ ہم جو ہے نا انتہائی کوشش کریں گے، آخری حد تک جائیں گے تم تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور یعنی اب اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، یعنی جو داعی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو بھی بات بتائے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچائے، تو وہ پیغام کیسا ہونا چاہیے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت کلیئر ہونا چاہیے، امانت کے ساتھ ہونا چاہیے، دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جسے کہہ لیں کہ کوئی کمپرومائزنگ سی بات کریں سامنے والوں کو دیکھ کر، یا سامنے والوں کے رویے کو دیکھ کر، ان کے ری ایکشن کو دیکھ کر جو ہے نا اللہ کے پیغام کو جو ہے توڑنا موڑنا شروع کر دیں، یا زومانی کہنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا جو ہے offended ہو جائے اور ہمارے ہی خلاف جو ہے کچھ کر نہ دے، اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ کیا ہے، بلاغ المبین، اپنی پوری کوشش اس میں ڈالنی ہے کہ بات جو ہے دوسرے تک پہنچائی جائے،
اور بات کیسی ہونی چاہیے؟ کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. جو پیغام ہے ویسے ہی ایز اٹ از جو ہے اس کو دوسروں تک ڈال دینا چاہیے، پہنچا دینا چاہیے. ماحول اور لوگوں کا رویہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا اثر جو ہے اس چیز پہ نہیں آنا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو ہے یعنی جو مین ذمہ داری ہے وہ پہنچانا ہے. دوسروں سے زبردستی عمل کروانا جو ہے نا، یہ دائی کی ذمہ داری نہیں ہے. رسولوں کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ زبردستی لوگوں سے عمل کروا کر چھوڑیں، اور نہ ہی اس کے بعد جو بھی اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانے والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے وہ زبردستی عمل بھی کروائیں. نہیں، بلکہ کیا ہے، صرف اور صرف پہنچانا ہے. اور پہنچانا کیا ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ، انتہائی کوشش کے ساتھ، اور یہ کہ سچائی اور امانت کے ساتھ اور واضح طور پر پہنچانا. اور یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی قوم نے جو ہے بڑا ہارشلی جو ہے نا جواب دیا، اور کس طرح سے ان پر الزام تراشی کی، بہتان لگایا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو. یعنی پیغمبروں سے کیا کہا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبروں نے جو بات کی، تو اب یہ بات جو ہے نا بظاہر کیسی سی لگ رہی ہے کہ نارمل ہے، لیکن اس میں آپ کو شدت بھی نظر آ رہی ہے. کہ انہوں نے کیسے کہا کہ بے شک ہمارا رب یہ جانتا ہے کہ انا یقیناً ہم، یعنی ایمفیسس ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے کہ انا یقیناً ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ بھیجے گئے ہیں. یعنی یقیناً ہم کیا ہے تمہاری طرف جو ہے، یعنی نظر کیا آ رہا ہے کہ سٹائل ہے کہ بات جب تک جو ہے سامنے والا بھی ایک نارمل انداز میں کر رہا ہے تو آپ بھی نارمل انداز ہی میں کریں گے. لیکن اگر سامنے والا جو ہے نا وہ شدت اختیار کرتا ہے تو شدت اختیار کی جائے گی، لیکن کس طرح سے کہ اس میں کوئی بد اخلاقی یا اس میں کوئی بہتان بازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ دوسرے کی تحقیر اور انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی شدت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو اور وہ اگر اس کی بات میں شدت آ جائے، سختی آ جائے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم بھی جو ہے نا برابر میں، ہماری بات میں زور کیسے پیدا ہوگا اگر ہم دوسرے کی بے عزتی کریں گے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ سامنے والے کی انسلٹ ہو، یا پھر یہ کہ کوئی بد اخلاقی جو ہے وہ ظاہر کریں گے تو ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا، تو ہماری بات میں زور پیدا ہوگا. نہیں. اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں بڑا پیارا ایک اصول مل رہا ہے کہ اپنی بات کو زور کے ساتھ، شدت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس میں بد اخلاقی شامل نہ ہو، اس میں تحقیر نہ ہو، دوسرے کی انسلٹ نہ ہو، اور یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ اخلاق سے گرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور یہی چیز ہمیں یہاں پر رسولوں کے اسوہ میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر وہی چیز ہے کہ یعنی یہ بات جو ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنی بات میں شدت بھی لائے اور جو چیزیں غلط ہیں وہ بھی ایڈ نہ ہو. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ حکمت سے پتہ چلتی ہیں. جب انسان جو ہے یعنی حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کرتا ہے. اور یہ وزڈم اور حکمت کیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مانگنے سے ملتی ہے. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کو اپنے لیے مانگنا چاہیے. کیوں ہمارے آپس کے ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی کوئی چیز ہو تو دل جو اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں میل آ جاتا ہے. ریزن کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہم جو معاملات یعنی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں، ان کو ہم وزڈم کے ساتھ جو ہے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو حکمت ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اپنے لیے خوب خوب دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو وہ معاملات جو ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوں، بہت عقل مندی کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں، معاملات کو کریں. اور پھر کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو، پیغمبروں نے جو جواب دیا بہت اچھا تھا، زبردست تھا، اور اخلاق کے عین تقاضوں کے مطابق تھا. اس میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں تھیں، کوئی غلط بات نہیں تھی. اور جو
یعنی بات ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے صاف صاف کہہ دی کہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اتنی اچھے انداز سے کی گئی بات کا، اتنے اچھے انداز سے دیے گئے جواب کا وہ قوم کس طرح سے جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے۔ قولو انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا ہم نامبارک دیکھتے ہیں بکم تم کو، یعنی دوسرے معنوں میں ان کو جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا منحوس کہہ رہے ہیں اور بدشگونی کے اس میں لے رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں کیا سمجھتے ہیں، نامبارک سمجھ رہے ہیں، رسولوں کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نامبارک۔ لئن البتہ اگر لم تنتہو تم نہ باز آئے، لنرجمنکم تو ہم ضرور تم کو سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّکم اور ضرور تم کو پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب عذاب علیم علیم دردناک۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں نامبارک دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم اپنی ان چیزوں سے باز نہ آئے، یعنی ان نصیحتوں سے باز نہ آئے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں کیا ہے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا وہ دردناک قسم کا جو ہے نا وہ عذاب ملے گا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اب ان کی قوم بھی جو ہے یعنی رسولوں کی قوم کیا کہتی کہ ہم تو تمہیں نامبارک سمجھ رہے ہیں، یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہماری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو بھی یعنی آزمائش ہے یا کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا ان رسولوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ہماری زندگی میں آ گئے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، تو اس لیے ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں نا، ان سب کا سبب کیا ہے؟ یہ رسول ہی ہیں۔ یعنی جب سے تم لوگوں نے یہ کام شروع کیا تب سے کیا ہے کہ ہمارا تو سکون ہی ختم ہو گیا، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی بیسیکلی ایک قوم جس تک پیغام نہیں پہنچا، تو تب تک تو اگر وہ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جہالت میں اور لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی پوچھ، ان کی آزمائش ویسی نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی طرف ان کو بتا دیا جائے، ان تک جو ہے پیغام پہنچا دیا جائے، اور پھر بھی اگر وہ بات کو نہ لیں، پھر بھی ڈھٹائی دکھائیں، تو پھر کیا ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کو ہلایا جاتا ہے، ان کی ان کی زندگی میں مختلف چیزیں آزمائش اور مشکل کی صورت میں آتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ لیکن کیا ہے کہ بجائے سمجھنے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یعنی ان رسولوں کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری تو زندگی جو ہے نا وہ پرابلم سے فلڈ ہو چکی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، یعنی اصل چیز کو نہیں دیکھنا۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی اچھی نصیحت کر دے، اور فار ایگزامپل یہ کہ اگر کوئی جیسے کوئی دین کی کسی بھی چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دے، نماز ہی کو لے لیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو جو ہے نماز کی نصیحت کر دیں اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز یعنی آگے پیچھے اس کی زندگی میں ہو رہی ہے، چل رہی ہے، تو اسے لگے گا کہ بس اچھا یہ جو ہے نا ان کی وجہ سے، یعنی انہوں نے ہمیں ایسا کہا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری زندگی میں اب سارے پرابلمز آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کا بھی یہی رویہ تھا، اور بہت ہی ہارش انہوں نے جو ہے وہ پیغمبروں کو جواب دیا۔ اب آگے سے پیغمبر کیا کہتے ہیں، قالو انہوں نے کہا طائرکم نحوست تمہاری معکم تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ اس لیے بھی نامبارک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہے کیا کہ جب جو ہے پیغمبر جو ہے پیغام دیتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی ایک ہی گھر میں جسے کہہ لیں کہ ڈویژن ہو جاتی ہے، ایک ہی گھر میں سے کچھ لوگ جو ہے ایمان لے آئے اور باقی لوگ کفر پر ہیں، تو ایسے میں وہ کیا ہے تو گھر والے جو ہے نا وہ اب الزام کس کو دیں گے کہ اچھا یہ تو اس رسول کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ ہم تو ایک تھے، ہمارا گھر جو ہے وہ ایک تھا، ہم میں اتفاق تھا، اور اب اس رسول کی وجہ سے ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، تفرقہ پڑ گیا، ڈویژن ہو گئی۔ تو اب رسول کیا کہتے ہیں کہ طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے،
ان کیا اس لیے کہ ذکر تم کو نصیحت کی گئی، بل ان تم قوم مسرفون، بلکہ تم کیا ہو کہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ اب یہاں جو ہے نا، ادھر بھی انہوں نے تو رسولوں کو نہ مبارک کہا، لیکن آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ طائرکم معکم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، کوئی ہمیں منحوس کہے تو ہم تو برابر میں کہہ دیں گے کہ نہیں میں نہیں، تم منحوس ہو، ایسی بات نہیں، حالانکہ جواب اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اور لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو منحوس نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست کیا ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تمہاری جو بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور تمہاری اپنی ہی، یعنی جو تمہارے اعمال کی نحوست ہے وہی تمہارے گلے میں بیسیکلی لٹک رہی ہے، تمہارے برے اعمال کا خمیازہ ہے جو کہ تم دیکھ رہے ہو، بھگت رہے ہو، اور اسی کی نحوست ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھتے ہیں ہم کہ انسان، یعنی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے تو آبویسلی اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریزلٹس جو ہے نا اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی ذات کا جائزہ لینے کی بجائے اپنی طرف، اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر لوگوں پر نگاہ اس کی چلی جاتی ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسے کیا تو فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو ایکچولی وہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اپنے ہی اعمال کا اثر ہوتا ہے جو کہ اس کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں انہوں نے، پیغمبروں نے، دیکھیں کتنی زبردست بات کی کہ نہ تو تم منحوس ہو اور نہ ہی ہم، بلکہ ایکچولی کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں پرابلمس چل رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے، طائرکم معکم، تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کی بدفعل جو ہے تمہاری زندگیوں پر اثر کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ لم تنتہو لنرجمنکم، کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور جو ہے نا بہت دردناک قسم کا عذاب تمہیں دیں گے۔ تو اس کا جواب بھی دیکھیں کہ کتنا پیارا دیتے ہیں پیغمبر کہ ان ذکر تم، یعنی بات تم ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑا غور تو کرو کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ یعنی ہم تمہیں کوئی فزیکلی ہرٹ نہیں کر رہے، کوئی ہم تمہیں تکلیف نہیں دے رہے اور کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی تم الٹا ہمیں جو ہے سنسار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہو کہ ان ذکر تم، یعنی ریزن کیا ہے کہ ہم تو صرف اور صرف تمہیں جو ہے ایک خیر خواہی پر مبنی نصیحت کر رہے ہیں، ایک ایسی بات تمہیں بتا رہے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف تمہاری اپنی ذات کو ہونے والا ہے، اور ایکچولی تم ہماری خیر خواہی کو، ہماری سنسیریٹی کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے، بل انتم قوم مسرفون۔ اور اس کی ریزن بھی کیا ہے، یعنی تمہیں کیوں جو ہے ہماری سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی، کہ اس کی وجہ بھی تم لوگ خود نہیں ہو بلکہ تمہارا رویہ ہے، اور وہ رویہ کیا ہے، مسرفون، حد سے بڑے ہوئے ہو۔ اور یعنی اسراف بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حدوں کو کراس کر دیتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان میں یہ چیز آ جائے نا، اس کا رویہ جو ہے وہ اعتدال پر نہ رہے کسی بھی معاملے میں، یعنی کیا ہے کہ ہر معاملے میں بس وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لمٹس وہ سیٹ نہیں کرتا، کوئی حدیں نہیں رکھتا، بلکہ اس کا رویہ کیسا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں، جو میرا دل چاہ رہا ہے بس وہ کر جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان مسرف ہے، اس میں اعتدال نہیں ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا، تو یہ چیز جو ہے انسان کو اسراف میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ اس نے کوئی لمٹس نہیں سیٹ کی ہوئی، اس نے کوئی حدیں جو ہے نا وہ مقرر نہیں کی ہوئی۔ اب ان کا یہ جو بات مان نہیں رہے تھے یہ قوم، اور الٹا جو ہے پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہے تھے،
تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے پیغمبروں کی لائی ہوئی اتنی واضح باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، یا ان کو کوئی لگ رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، ان کو جھوٹ نظر آ رہا تھا، نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آلریڈی ہم نے پیچھے کر لیا کہ پیغمبر کی جو زندگی ہوتی ہے 40 سال میں جا کر جو ہے نا پیغمبروں کو نبوت ملتی ہے، تو پچھلے 40 سال جو ہیں وہ قوم کے سامنے جو ہے نا وہ بہت واضح ہوتے ہیں۔ سب لوگ جو ہے نا اس چیز کو بہت اچھے سے جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہماری قوم کا بہترین انسان ہے، جس کو وہ اس کی نبوت ملنے پر جھوٹا کہہ دیتے ہیں نا، وہ شخص وہی ہوتا ہے جو کہ ان کی نظروں میں پہلے بہت معتبر ہوتا ہے، بہت عزت دار ہوتا ہے، بہت امانت دار اور دیانت دار ہوتا ہے۔ لیکن اور پھر جب وہ بات بھی پہنچاتا ہے تو اس کی بات بھی جو ہے وہ یعنی ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، سب کچھ ان کو سچ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رویہ ہے، مسرفون بل انتم قوم مسرفون، یہ جو رویہ ہے نا یہ ان کو تمام چیزوں سے پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور کس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اتنے سچے لوگوں کو بھی جھوٹا کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رویہ کیسا ہے؟ اسراف پر مبنی ہے۔ اور دین کیونکہ ہے کیا کہ اگر وہ پیغمبر کی بات کو لیں گے، ان کی بات کو لیں گے، تو جو دین ہے وہ تو ایک حدیں بتائے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس کام کو کرنا ہے تو اس حد تک کرنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ یعنی زندگی کا ہر معاملہ، ہر چیز جو ہے اس میں آپ کو ایک بیلنس جو ہے نا وہ پتہ چلے گا۔ ہر چیز یعنی دین جو ہے نا ہر معاملے میں ایک اعتدال سکھائے گا کہ یہ چیز ہے، یہ بس اس حد تک ہے۔ ماڈریشن آپ کو اس میں نظر آئے گی، ایک میانہ روی نظر آئے گی۔ جبکہ جو شخص اسراف پر مبنی رویہ رکھتا ہے تو اسے تو یہ ماڈریشن بالکل پسند نہیں آئے گی، وہ تو کیونکہ اس کا رویہ کیسا ہے کہ جہاں جیسے میرا دل چاہ رہا ہے، جس حد تک میرا دل چاہتا ہے میں اس کام کو کروں، یعنی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے، حد اس کی کیا ہے؟ جتنا میرا دل چاہتا ہے۔ جبکہ دین جو ہے وہ انسانوں کے لیے حدیں سیٹ کرتا ہے کہ انسان صرف ان حدود کے اندر اندر رہے، اور وہ حدیں کیا ہوتی ہیں؟ اعتدال سکھاتی ہیں، ماڈریشن سکھاتی ہیں، ماڈریشن پر مبنی ہوتی ہیں، اعتدال پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر پیغمبر جو ہے نا ان کو ایک بہت بڑی سچائی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ جو رویہ ہے، یہ جو تم ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو اور ہماری لائی ہوئی بات کا انکار کر رہے ہو اور الٹا ہمیں جو ہے دھمکیاں دے رہے ہو، تو بات کیا ہے کہ تم جو ہے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور تم کیا ہو؟ قوم مسرفون ہو۔ اب یہاں جو ہے نا یہ تو پیغمبروں کی اور ان کی بات تھی، قوم کی بات تھی کہ آپس میں ان کی کس طرح سے رہی۔ اور یہ دیکھیں کہ اب یہ نہیں تھا کہ اچھا یہ ایک کوئی کنورسیشن تھی ان کے بیچ میں جو کہ اور اس کے بعد یعنی اگلا معاملہ آ گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یعنی ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دو دن کی تبلیغ ہوتی ہے، بلکہ جو ہے نا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھیں تو 23 سال کا عرصہ تھا جو کہ انہوں نے یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام جو ہے نا ان کی مثال تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ تھا، 950 سال جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی طرف بلایا۔ اب کیا تھا کہ قوم نہیں مان رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے اپنا کام کرتے جا رہے تھے اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے جا رہے تھے۔ اور یہ کہ اب مین وائل کیا ہوتا ہے کہ قوم جو ہے جسے کہہ لیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایکسٹریم جو ہے نا ایکسٹریم جو ہے نا وہ اس پہ جا چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یعنی آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ وجاء اور آیا من اقصل مدینتی، کہ شہر کے کنارے سے، یعنی دور، اقصا جو ہے نا بیسیکلی دور کے میننگز میں آتا ہے کہ دور کے کنارے سے یا دور دراز سے، شہر کے دوسرے کونے سے کہہ لیں کہ کون آیا؟ رجل یسعا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے یعنی
شہر کے دوسرے کونے سے آیا، دور سے آیا، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ پیغمبر جو ہے اپنے کام کو کر رہے تھے، اور ان کی دعوت، ان کی تبلیغ جو ہے وہ لمیٹڈ سے ایریا میں نہیں تھی، بلکہ وہ پھیل چکی تھی، ان کا پیغام جو ہے وہ دور تک پہنچ چکا تھا، اور اسی لیے یہ شخص جو ہے اس تک بھی پیغمبروں کا پیغام پہنچا۔ اور یہ کیسے آیا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے وہ دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعو، پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی، اتبعو، پیروی کرو، من، ان کی جو، لا یسألکم اجرا، جو کہ تم سے اجر یا کوئی صلہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہ جو آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون تھا اور اس کا نام کیا تھا، لیکن جو چیز پتہ چل رہی ہے اس کے بارے میں وہ یہ تھی کہ اس تک جو ہے پیغمبروں کا پیغام پہنچا، اللہ کا پیغام پہنچا، اور اس نے، اور بڑا ہی جیسے کہہ لیں کہ اس شخص میں بڑی بصیرت نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے یعنی یہ چیز جج کی کہ یہ جو پیغمبر ہے نا، ان کا پیغام سچ پر مبنی ہے، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کون سی ایسی دو باتیں تھیں جس سے اس نے یہ جج کیا اور اس صداقت کو، اس سچائی کو اس نے پا لیا۔ اس نے پیغمبروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو میں ان کی بات، ان کی بات کو کیوں لوں، بلکہ کیا ہے کہ دوڑا ہوا آیا۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی کس طرح سے وہ، جب اس تک نیکی پہنچی، نیکی کو اس نے خود قبول کیا، اور پھر نیکی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اس نے کتنی جلدی کی، یسعا یعنی دوڑتا ہوا، اس نے ایک اپنی کوشش کی جتنی وہ کر سکتا تھا۔ اور اس نے کیا کہا آ کر اپنی قوم کو جو کہ رسولوں کی مخالفت کر رہی تھی، ان کو کیا کہا کہ اتبعوا المرسلین، کہ رسولوں کی پیروی کرو۔ اور اپنی بات کرنے کے بعد کہ رسولوں کی پیروی کرو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک اور درست بات کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ ریزن بھی دے رہا ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا، تو ہم ریزننگ نہیں دیتے، ہم وجہ نہیں بتاتے، اس کی کوئی بنیاد نہیں دیتے کہ اس بنا پر تمہیں اس کام کو کرنا چاہیے، اس بنا پر تمہیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ ریزن کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا، یہ اگلے بندے پر بہت افیکٹ کرتا ہے، اور یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کی بات سمجھائیں، کسی کو آپ چاہ رہے ہیں کہ فلاں یہ کام کر لے، تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ کر لو اور یہ کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے، یعنی ایک ریزن دیں اور لاجیکلی اس چیز کو بتائیں کہ ہاں یہ بات کیوں ایسے ہے، کیوں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ شخص بھی بتا رہا ہے کہ اتبعو من لا یسألکم اجرا، کہ ایسے شخص کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہے۔ یعنی یہ تو دیکھو کہ یہ پیغمبر جو ہیں کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، سالہ سال گزر گئے، کب سے یہ اس کام کو کر رہے ہیں، سالوں سے اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، اور تمہیں جو ہے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ امیجن کہ اس کے بدلے میں یہ تم سے کوئی ایک چیز بھی طلب نہیں کر رہے، کوئی ایک فائدہ بھی، یعنی ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ جو ہے نا اس میں نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ ہمیں کوئی کہہ رہے ہیں، لازم ان کا کوئی پیچھے فائدہ ہے اسی لیے یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، تو ان نصیحتوں سے ان کو یہ فائدہ مل رہا ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، یہ بے لوس ہو کر، بے غرض ہو کر اپنے کام کو کیے جا رہے ہیں۔ ان کی سنسیریٹی کا اندازہ لگاؤ کہ یہ یعنی کس نے یہ سیلف لیس ہیں کہ اس معاملے میں یہ تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ان ریٹرن کوئی اجرت، کوئی صلہ کچھ بھی طلب نہیں کر رہے کہ تم ان کو اپنا چیف بنا لو، اپنا سردار بنا لو، اپنا بڑا بنا لو، یا یہ کہ جو ہے ان کو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی دے دو، یا تم سے کوئی دولت کا، کسی مال کا یہ مطالبہ نہیں کر رہے، بے غرض ہو کر جو ہے نا، بے لوس ہو کر صرف اور صرف تمہیں نصیحت کرتے جا رہے ہیں، اور کب سے یہ تم یعنی سالہ سال سے جو تم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے
کہ سم ٹائمز اگر کوئی آپ کو بات کہے تو اگر آپ کا یعنی تھوڑا سا دل جو ہے ڈاواڈول ہو کہ کروں نہ کروں، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سوچتے ہیں کہ یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تم ایسے کر لو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی اس کا مشورہ جو ہے آ، اخلاص پر مبنی ہے؟ تو آپ اس چیز کو کہاں سے جا کر پرکھتے ہیں کہ مشورہ دینے والے کا اپنا تو نہیں کوئی فائدہ، کہ جو مجھے جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کر لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے تھرو یہ اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا ہوں، اس کی کوئی اپنی کوئی ذاتی کوئی فائدہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے؟ نہیں، یعنی بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے جس پہ ہم کسی دوسرے کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، اب اس شخص کی عقل مندی دیکھیں، اس کی بصیرت دیکھیں کہ کتنی، یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا جو ہے وہ بصیرت نواز رکھی تھی کہ کیسے اس نے جو ہے، وہی پیغمبر ہیں، دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے ان پر جو ہے نا الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ شخص ہے جس نے کہاں سے اس بات کو جج کیا کہ یہ پیغمبر جو پیغام دے رہے ہیں، ان میں اس چیز میں ان کا اپنا تو ذاتی ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اٹ مینس کہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے تو لے لیا جائے، کیونکہ اس میں ہمارے اس طرح کرنے سے ان کو کوئی کچھ نہیں مل رہا، اٹ مینس کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس کو لے لیا جائے۔ اور دوسری بات، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں میک سینس، جو وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اچھا شرک نہیں کرو، توحید کی طرف آ جاؤ، تو یہ بات تو یعنی بہت آبویس ہے، بہت صاف صاف دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ شرک اور توحید دونوں کو سامنے رکھیں تو شرک جو ہے نا انتہائی ہلکا اور جسے کہہ لیں کہ بیس لیس نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف توحید، ایک اللہ کی بات جو ہے نا، سبحان اللہ، یعنی اس کے لیے بے شمار ایویڈنسز، بے شمار دلائل آپ کو مل جائیں گے، جبکہ شرک جو ہے نا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ تو وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ میں کہ ایک تو یہ کہ جو بات کر رہے ہیں بہت صاف ہے کہ یہی درست بات ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ان کی بات کو لیا جائے، کیوں؟ کیونکہ جس بات کو اپنانے کی یہ نصیحت ہمیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو انہوں نے خود اس چیز کو لے رکھا ہے، پیغمبر جو ہیں خود وہ توحید پر ہیں، تو ہاؤ کم کہ یہ ایسی چیز ہو جو کہ اچھی نہیں ہے، ہمیں تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن خود تو یہ لے نہیں رہے۔ یعنی ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس کو کچھ ایجنٹس، سیلز ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر وہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز میں نے بھی لی ہے، میں بھی یوز کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی کو یہ بات بتا دیں کہ یہ چیز، اور آپ کو یعنی آپ دیکھ بھی لیں، آپ کو خود بھی پتا چل جائے کہ اچھا یہ چیز کی جس کی یہ تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، اس کو لے لو، تو آپ ذرا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوں کہ نہ لوں، لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ یہ جو بتانے والا ہے، جو مجھے کنونس کر رہا ہے، یہ خود بھی اس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے، خود بھی یہ لے چکا ہے، تو آپ جو ہے نا قائل ہو جاتے ہیں، اور یعنی بیسیکلی پھر آپ کی ہیزیٹیشن جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو یقین بھی ہو جاتا ہے، آپ کو اعتماد بھی آ جاتا ہے کہ نہیں بھئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں بتا رہے ہیں نا اپنی پروڈکٹ کی تعریف میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ خود بھی استعمال کر رہا ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی توحید کی بات کو اگر یہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو وہ باتیں اپنی قوم کو بتاتے ہیں، رسول سب سے پہلے ان باتوں پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کی، کہ اگر وہ چیز صحیح نہیں ہے تو انسان خود نہیں کرے گا، اس کو دوسروں کو تو دے گا لیکن وہ خود نہیں کرے گا، لیکن اگر خود کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بڑی زبردست اس نے دو لاجکس جو ہے نا اپنی قوم کو دیں کہ اتبعوا المرسلین، ان کی پیروی کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ بے لوث اور بے غرض ہو کر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں یہ تم سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے،
اور نہ ہی ان کو اس کے بدلے میں کچھ ایسا مل رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر تم ان کی نیت میں جو ہے وہ شک کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز یہ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لے لو، اس چیز کو سب سے پہلے کرنے والے یہ خود ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم اپنا جز 23 شروع کریں گے۔ الحمدللہ جز 22 جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اب یہاں جو ہے اس سے نیکسٹ، ابھی پہلے اس نے لاجکس کے ساتھ بات کی، ریزن دی اپنی قوم کو اس آدمی نے، اور پھر اس نے یعنی بڑی زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ وہ نا بات کو لے کر چل رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ قوم جو ہے نا بات سن کر جو ہے وہ یعنی آلریڈی بہت ہارش ہیں اور بہت اگریسو ہوئے ہیں، اور جو ہے یعنی کسی صورت بھی جو ہے بات ماننے میں آ نہیں رہے۔ تو اب آگے بھی اس کا جو سٹائل ہے نا وہ بڑا ہی زبردست ہے، بہت خوبصورت سٹائل سے جو ہے نا اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی، اور کیا کہا، وما لیا، اور کیا ہے مجھے، وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد الذی، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس کی جس نے فطرنی، پیدا کیا مجھے، وإلیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، نہیں کوئی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے پیدا کیا بلکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف مجھے واپس پلٹنا ہے، اسی کی طرف سے میں آیا ہوں اور اسی کی طرف مجھے واپس پلٹنا ہے۔ تو کیا وجہ ہے میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ اَأَتَّخِذُ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، معبود، ان اگر، یردن الرحمن، اگر چاہے رحمان، بدر، نقصان پہنچانا مجھے، لا تغنی، نہیں فائدہ دے گی، انی، مجھے، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، انی، بے شک میں، اذن، تب، لفی، البتہ میں، دلال، گمراہی، مبین، صریح میں ہوں گا، انی، بے شک میں، آمنتو، ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعونی، پس میری بات سنو۔ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف جو ہے اسی کی طرف کیا ہے تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں، اور اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش، یعنی ان بتوں کی سفارش یا جو بھی جھوٹے معبود ہیں ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے، اور تب تو کیا ہوگا، میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کسی اور کو الہ بناتا ہوں تو ایسے میں کیا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی رحمان جو ہے مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، تو کوئی بھی چیز مجھے، یعنی کسی کی بھی سفارش جو ہے وہ مجھے اس نقصان سے فائدہ نہیں دے سکے گی، نہ ہی اس نقصان سے مجھے چھڑوا سکے گی۔ اور ایسے میں تو پھر یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر میں نے اوروں کو معبود بنایا، اور رب کی ذات اگر مجھے سزا دینے چاہے گی، کوئی مجھے چھڑا نہیں سکے گا، تو ایسے میں کیا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اور پھر کیا ہے کہ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، سو میری بات کو سنو۔ اب یہاں جو ہے نا اس کی بھی یہ جو چیز ہے اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے یعنی بہت ہی اس نے خوبصورت انداز سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ ہی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اور تم لوگ کیوں نہیں کرتے، ایسے نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی بیسیکلی خود کو سبجیکٹ بنا کر، خود اپنی اگزامپل دے کر جو ہے نا خود اپنے آپ کو رکھ کر دوسروں کو بتا رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کو یعنی جب آپ بات کریں اور کہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تم یہ غلط کر رہے ہو، تو اگلا بندہ جو ہے نا بہت جلدی افینڈڈ ہو جائے گا اور آپ کی بات کو لسن نہیں کرے گا۔ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یعنی بات تو آپ نے وہی کرنی ہے،
لیکن تھوڑے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو رکھ کر کریں گے، اپنے اوپر بات کو لے کر کریں گے۔ یعنی اگر آپ کسی کی کوئی غلطی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ڈائریکٹ بتائیں کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ایسے بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے اس پر لے کر آنا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ وما لیا، یعنی مجھے کیا ہے، حالانکہ وہ تو آلریڈی ایمان لا چکا تھا۔ یہاں پہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے، کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت نہ کروں۔ حالانکہ آلریڈی یہ شخص کیسا تھا، یہ تو آلریڈی ایمان لا چکا تھا، یہ تو اپنی قوم کو کہہ رہا تھا کہ پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یہ تو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہے اور یہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ آلریڈی وہ ایمان لا چکا تھا۔ اب اس نے کہنا تو اپنی قوم کو تھا، لیکن اس نے سٹائل جو چینج کیا، کیسے کیا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کہ مجھے کیا ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں اگین وہ ریزن کے ساتھ بات کر رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بنیاد، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کو بیس بنا کر، جس کو گراؤنڈ بنا کر میں ایک اللہ کی عبادت، اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی جب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بت مجھے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ انسانوں میں سے جو جھوٹے خدا ہیں یہ مجھے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں، یہ سمندر جو ہیں، یہ سورج جو ہے، یہ چاند جو ہے، یہ مجھے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہی چیزیں نا جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، یا انسانوں میں سے ہیں یا یہ باقی مخلوقات میں سے ہیں، بت ہو گئے۔ یعنی بہت آبویس ہے کہ ان چیزوں نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ مجھے زندگی بخشنے والی نہیں ہے، یہ مجھے بنانے والی نہیں ہے۔ مجھے بنانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ بڑی ذات ہے۔ تو وائی ناٹ، یعنی پھر تو کوئی بات ہی نہیں بچتی کہ جس ذات نے مجھے وجود بخشا، یعنی میں کچھ بھی نہیں تھا، I was nothing، کہیں پر میرا کوئی وجود نہیں تھا، میں کہیں پر موجود نہیں تھا، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجود دیا، مجھے زندگی دی، مجھے پیدا کیا۔ تو یہ اس ذات کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ مجھے پیدا نہ کرتا تو میں کہیں پر بھی نہ ہوتا، میرا کہیں نام و نشان تک نہ ہوتا، میں کہیں موجود بھی نہ ہوتا۔ تو اگر آج میں یہاں موجود ہوں تو یہ میری موجودگی، میری یہ زندگی، میرا یہاں پر ہونا، یہ سب کس کی بدولت ہے؟ اس ذات کی بدولت ہے جس نے کہ مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ! یہ اس ذات کا انسانوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ یعنی امیجن، اب یہاں پر بھی یعنی ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پیدا نہ کرتا تو میں تو کہیں پر بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آج میں یہاں پر ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو سراسر کس کی مہربانی ہے؟ مجھے پیدا کرنے والے کی، اس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ اور باقی باتیں جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی نے پیدا کیا، آپ اس دنیا میں آئے، اس کے بعد جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کا پیدا ہونا ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کو کوئی وجود بخشے گا تو باقی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی ریزن ہے، یہ اتنی بڑی وجہ ہے کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جب یہ بہت آبویس ہے کہ یہ بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس ذات نے مجھے پیدا کیا، دین وائی ناٹ؟ میرے پاس کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے، کوئی ایسی ریزن بچتی نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ ہاں نہیں نہیں یہ بات ہے اس لیے میں اس اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر رہا ہوں، یہ بات ہے اس لیے اللہ کے ساتھ میں اور چیزوں کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی عبادت کرتا ہوں۔ کوئی یعنی یہ بات تمام چیزوں کی نفی کر دیتی ہے، کیونکہ ایک اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف وہی ذات یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، کیونکہ جس ذات نے وجود بخشا ہے صرف اور صرف وہی اس چیز کو ڈیزرو کرتی ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد اگر انسان جو ہے بگڑ جاتا ہے اور رب کے اس احسان کو جو کہ اس نے انسان کو وجود بخش کر اس کو زندگی دے کر کیا، اس احسان کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں آ کر غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے بعد بھی انسان بچ کر کہاں جائے گا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یعنی بات کیا ہے کہ اگر پیدا کرنے والا وہ ہے
اور یہی بات میرے لیے مور دین انف ہے کہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کے بدلے میں یہ بات مجھ پر عائد ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی انسان جو ہے، یعنی کیوں نہ رب کی عبادت کرے؟ وہ اس رب کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واپسی تو اسی کی طرف ہے، پلٹنا تو اسی کی طرف ہے، دین وائی ناٹ، پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں، اَأَتَّخِذُ، پھر وہ اپنے آپ پر لے رہا ہے، حالانکہ وہ شرک نہیں کر رہا، وہ بت پرستی چھوڑ چکا ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، پھر بھی اپنے اوپر بات رکھ کر رہا ہے کہ اَأَتَّخِذُ، یعنی کیا میں بناؤں اس کے سوا دوسروں کو الہ، یعنی دوسروں کو الہ بنا لوں۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ میں دوسروں کو الہ بناؤں، کیوں؟ کیونکہ اگر اس رحمان کی ذات یہ ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا، تو پھر جو ہے نہ یہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ انسانوں میں سے، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ ہی بتوں میں سے کسی کی کوئی سفارش میرے کام نہیں آنے لگی۔ اگر اللہ فیصلہ کر لے، اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا، تو پھر کیا ہے؟ کسی کی کوئی سفارش جو ہے میرے کچھ بھی کام نہیں آنے لگی۔ تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو نقصان میں، خسارے میں ڈالوں کہ پھر اسی ذات ہی کی مجھے عبادت کرنی چاہیے جو کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو کہ کلی اختیار رکھتا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر میں کیوں باطل الہوں کی طرف جاؤں؟ اور پھر کیا ہے، ولا ینقذون، کہ مجھے قطن بھی چھڑا نہیں سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور ایسا کر کے، یعنی ایک طرف وہ ذات ہے جو کہ جس کے پاس کلی اختیار ہے، ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی ملکیت اس کے پاس ہے، اور دوسری طرف کیا چیزیں ہیں؟ بالکل بے بس، حقیر، اور یعنی بالکل کمزور چیزیں ہیں۔ تو ایسے میں ایک طرف کمزور اور بے بس ہستیاں ہیں، اور دوسری طرف سبحان اللہ اتنی زبردست اور قدرت والی ہستی ہے۔ تو اگر قدرت والی ہستی کو چھوڑ کر انسان بے بس اور کمزور چیزوں کی طرف جائے گا، انی اذا لفی ضلال مبین، ایسے میں تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ ابھی یہاں پر بھی دیکھیں کہ کتنی پیاری بات وہ ان کو سمجھا رہا ہے۔ کر قوم رہی تھی یہ سارے غلط کام، لیکن اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہے کہ دیکھو اگر میں ایسے کروں گا یہ تو میرے لیے سراسر نقصان کی بات ہو جائے گی، ایسے میں تو میں کھلم کھلا گمراہی میں ہوں کہ ایک میں قادر ہستی کو چھوڑ کر جو ہے کمزور چیزوں کی طرف پلٹ جاؤں۔ اور پھر کیا کہتا ہے، آخری بات اس کی بڑی پیاری ہے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، سو میری بات سنو۔ بربکم، اب یہاں اس نے جو ہے نا تھوڑا سا چینج کیا، پہلے سارا جو ہے نا اپنے پر، یعنی میں اپنے آپ پر بات رکھ کے کر رہا تھا، لیکن جب رب کی بات ہوئی، انی آمنتو، بے شک میں ایمان لایا، کس پر؟ بربکم، تمہارے رب پر۔ یعنی کتنا پیارا میسج دے رہا ہے کہ یہاں پر اس نے یعنی ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بات کلیئر کر دی، تم مانو یا نہ مانو، جس رب پر میں ایمان لے کر آیا ہوں نا، وہ صرف میرا رب نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم اس کو رب مانو یا نہ مانو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ انی آمنت بربکم، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سو میں تو ایمان لے آیا، تو بھلا تمہارا بھی کس چیز میں ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ؟ فاسمعونی، سو میری بات سنو۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں جو ہے نا اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ سڈن یعنی کچھ چیزیں بیچ میں سے سکپ کی گئی ہیں، اور آگے سے بات جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ تو کیا ہوا کہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یعنی کیا تھا کہ یہ جو شخص تھا اس نے ساری باتیں اپنی قوم کے ساتھ کی، اب قوم نے اس شخص کی بات سن کر کیا کہا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس شخص کا معاملہ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی اس قوم نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا، ان تمام چیزوں کو بیچ میں سے سکپ کر دیا گیا، بیچ میں سے نکال دیا گیا، اور جو اگلی بات تھی وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایکچولی ہوا کیا تھا کہ جو بات پتہ چل رہی ہے یہاں سے کہ اس قوم نے جو ہے
بیسیکلی اس شخص کو قتل کر دیا. اور کیا تھا کہ اب یہ جو قوم نے اس کو قتل کیا وہ بات یہاں پر ہمیں نہیں بتائی گئی، بلکہ اور وہ کیوں نہیں بتائی گئی اس میں بھی دیکھیں یہی چیز جو ہے نا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں انتہائی حکمت، وزڈم اور خوبصورتی نظر آ رہی ہے. خوبصورتی کیسے نظر آ رہی ہے کہ جیسے یعنی ایکچولی اگر جو بات چل رہی تھی ہم دیکھیں کہ پیچھے جو شخص تھا اس نے کتنے بہترین طریقے سے جو ہے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، اور یعنی دلائل کے ساتھ بات کی، ریزننگ کے ساتھ بات کی. لیکن کیا تھا کہ قوم نے یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ قوم نے اس کو قتل کر دیا. اب یہ جو ہے نا ایک بڑی نیگیٹو تھنگ ہے، اور نیگیٹو تھنگ اس سینس میں کہ اگر یعنی سننے والے کو لگے کہ اچھا اگر یہ شخص اتنا وہ تھا تو اس کا انجام ایسا کیوں ہوا، یعنی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا پکڑ کے، اس کی اتنی ساری جو اس نے بصیرت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور ساری چیزوں کو لے کر اس نے بات کی، اس کا فائدہ کیا نکلا؟ وہ تو مقتول ہو گیا، قتل ہو گیا. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ کیا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بیسیکلی. اور یہاں پر جو سٹائل رکھا گیا وہ کیا تھا کہ انسانوں کی نگاہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے ہٹ کر جو اصل زندگی ہے نا اس پر جائے. کیونکہ اگر یہ بتا دیا جاتا نا کہ اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تو ہم پڑھنے والے کیا کرتے کہ او بیچارہ اس کو قتل کر دیا، پیچھے تو ہم اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اچھا اس نے کتنے بہترین، کتنا زبردست انسان تھا، وہ دور شہر کے دوسرے کونے پر جہاں اس کو یعنی پتہ چلا کس طرح سے وہ دوڑتا ہوا آیا اور کس طرح سے اس نے سپورٹ کیا اور کتنے اچھے طریقے سے بات کی، تو کیا فائدہ نکلا؟ اس کو تو اس کی قوم نے قتل کر دیا. اب یہ جو انجام ہے نا اس سے نگاہ ہٹانے کے لیے کہ یہ جو دنیا میں، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مرنا تو ہر ایک نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ اس کو بتایا جائے. اور اصل جو چیز ہے، کیونکہ موت مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن ہے کیا کہ مرنے کے بعد جو نئی زندگی ملنے والی ہے وہ کیسی ہوگی، وہ اس شخص کو کیسی سی زندگی ملی مرنے کے بعد. یعنی مرنا تو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہوئی کہ وہ شخص جو ہے وہ مر گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اس فیز میں سے گزرنا ہے، یہ سب کے لیے جو موت کا مرحلہ ہے نا یہ سب کے لیے برابر ہے. لیکن ایکچول کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی رہی وہ میٹر کرتی ہے. اسی پر انسان کی نگاہ رہنی چاہیے، اسی کی انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ کیسی سی ملنے والی ہے، کیونکہ وہی اصل ہے، وہی حقیقت ہے. اور یہی چیز جو ہے نا یہاں پر اتنی خوبصورتی سے کہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا، اس چیز کو بیچ میں سے سکپ کر دیا، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ نگاہ یہاں پر رکھو کہ اس کا جو اصل انجام تھا وہ کیسا ہوا. قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. سبحان اللہ. اب یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس کو شہادت نصیب ہوئی، کیونکہ شہید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر پڑتا ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ اس کو جنت میں جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یعنی اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور جو ہی اس کو یعنی وہ موت کے دروازے میں سے گزرا تو ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری جو ہے وہ دے دی گئی کہ ادخل الجنہ. اب اس میں جو ہے نا ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ایک تو یہی چیز کہ یعنی اصل جو زندگی ہے، جو اصل انجام ہے، جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف ہماری نگاہ رہنی چاہیے، اصل زندگی کی طرف جو ہے نا ہماری نگاہ رہنی چاہیے. اس زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ ہو گیا تو کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اچھے کے لیے، بہتر کے لیے اپنی پوری کوشش ڈالنی چاہیے، لیکن ہے کیا کہ اصل فکر جو ہے انسان کو اپنی اخروی زندگی کی ہونی چاہیے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے یہاں پر جو ہے یعنی جو منفی بات تھی اس کو چھوڑا گیا اور جو پازیٹیو بات تھی اس کی طرف توجہ. یعنی ساری سی بات ہے، اس شخص کے ساتھ دو معاملے ہوئے، ایک اس کو قتل کیا گیا
اور دوسرا اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ آ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو منفی بات تھی، وہ جو نیگیٹو بات تھی، اس کو بالکل بیچ میں سے آؤٹ کر دیا، سکپ کر دیا، اور جو پازیٹیو تھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم بھی کوئی بھی بات ہو، کہیں پر بھی ہو، تو ہمیشہ جو ہے نا چیزوں کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، نگاہ ان کی طرف رہنی چاہیے، نیگیٹیوز کو نکال دینا چاہیے۔ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو لے رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیشہ اس کی کمیاں پہلے نظر آئیں گی، اس کی اچھی باتیں نہیں نظر آئیں گی۔ اپنے بچے ہی لے لیں، ہمیں سبحان اللہ یعنی ان کی اچھائیاں وہ بیچاروں کو نا بتانی پڑتی ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کرتے، اتنی دفعہ کہہ دیا، یہ کام میں کہتی ہوں کرتے نہیں ہو، یہ بات ایسے ہے، تو ساری ان کی کمیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ماما یہ بات بھی آپ نے مجھے کہی تھی، اور یہ میں دیکھیں کتنے عرصے سے کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا تھا تو یہ میں کر رہا ہوں۔ تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اس کو بالکل نیچے ڈال دیتے ہیں، اور جو ان کی کمی ہوتی ہے وہی جو ہے نا بہت پرومیننٹ ہو کر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیارا ہمیں چیز سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو، یعنی کہیں پر آپ نے کوئی بات بھی بتانی ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں سے ہمیشہ جو ہے نا اس کے جو اچھے رخ ہوتے ہیں، جو اچھے پہلو ہوتے ہیں نا، ان کو پرومیننٹ کرنا چاہیے۔ جو اس کے نیگیٹیوز ہوتے ہیں نا، ان کو اگنور کرنا چاہیے، ان کو ہمیشہ نیچے رکھنا چاہیے۔ اور اب آگے کیا ہے؟ تو قولا، اس نے کہا، یعنی اس شخص نے کہا، جیسے ہی اس کو جنت میں جو ہے داخل کیا گیا، تو اس نے کیا کہا کہ یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم والے، یعلمون، جان لیں، بما، اس بات کو جو غفر علی، بخش دیا مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور اس نے مجھے بنایا، من المکرمین، عزت والوں میں سے۔ کیا کہتا ہے؟ یعنی جنت میں داخل کیا، اور کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لے، یعنی کسی طرح میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پر بخش دیا، یعنی میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، اور مجھے تو بڑی ہی عزت بخشی، مجھے تو عزت داروں میں سے کر دیا، یعنی میرا بہت ہی اکرام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! امیجن کہ یہ شخص جو ہے، جہاں ہم اس کی دوسری چیزوں کو، دوسری کوالٹیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہاں اس کی اس خوبی کو بھی دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا سنسیئر ہوگا، کتنی خیر خواہی اس شخص کے دل میں ہوگی، جو کہ یہاں سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ یسعا، دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا اپنے پیغمبروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے، اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ امیجن کہ اس نے کتنے مجمع میں، کہ وہ سارا مجمع جو کہ مخالف تھا، ان تمام مجمع میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا، اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا، کہ جہاں پر ایمان کو ڈکلیئر کرنا کیا تھا؟ اپنی موت کو آواز دینا تھا، جو کہ ویسا ہی ہوا۔ لیکن اس نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ کسی طرح اس کی بات کو سمجھ لیں، کہ اگر میں خود اپنے بارے میں بتاؤں گا، ساری چیزیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو لے لیں۔ اور پھر دیکھیں کہ سبحان اللہ، کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کیا، اور یعنی پتہ چلتا ہے کہ بہت ٹھڈے مار مار کے، یعنی بہت مار مار کے، ایک ہوتا ہے نا ویسے قتل کر دینا، یعنی کسی بھی چیز سے آپ قتل کر دیں، ایک ہوتا ہے مار مار کر کسی کی جان لینا۔ تو یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ کسی کو اتنا ماریں کہ وہ جان سے چلا جائے۔ تو یہ کوئی آسانی سے جان نہیں جاتی، یہ بہت زیادہ تکلیف میں سے گزر کر انسان موت کے منہ میں جاتا ہے۔ یعنی وہ قوم جس نے اتنا ظلم کیا، جس نے اس کو جان سے مار دیا، لیکن سبحان اللہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوتے ساتھ ہی پھر اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے، پھر اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے کہ کاش کہ ان کو پتہ چل جائے، یعنی ان کو پتہ چل جائے کسی طرح کہ میرے رب نے تو مجھے جنت میں داخل کر دیا، میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، اور مجھے تو بہت، یعنی ان لوگوں نے تو میری بہت تذلیل کی، ان کی نظروں میں تو میں بہت ذلیل ہوا، انہوں نے تو مجھے مار مار کر جو ہے قتل کر دیا، لیکن یہاں دیکھو کہ میرے رب نے میری کتنی عزت کی۔ کاش کہ وہ یہ لوگ، یعنی وہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر انہیں یہ حقیقت پتہ چل جائے
کہ اپنے رب کی بات کو ماننے کا ان کو صلہ کتنا بہترین صورت میں ملنے والا ہے، تو وہ کتنی جلدی کریں ایمان لانے کے لیے، کتنی جلدی کریں اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے۔ یعنی یہاں پر بھی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو یہ حقیقت پتہ چل جائے، یہ حقیقت ان تک پہنچ جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ فوراً ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اخروی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، ان کی بہتر ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ نہ اس کے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اس کے دل میں جو ہے وہ کسی قسم کے یعنی ان کے خلاف کوئی غصہ ہو کہ میری قوم نے دیکھو میں نے ان کے ساتھ کتنی بھلائی کی، لیکن بدلے میں انہوں نے کس طرح سے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نہ کوئی انتقامی جذبات تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اتنی بے دردی سے مارا، تو ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دے دے، یا ان لوگوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے کوئی مصیبت میں ڈال دے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ کس بات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش کہ وہ لوگ یہ جان لیں، میری قوم، یہاں پر بھی دیکھیں قومی، میری قوم، وہاں پر بھی اس نے یعنی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا کہ اچھا انہوں نے تو مجھے قتل کر دیا تو میں کیوں کہوں کہ یہ میری قوم تھی، یہ میرے اپنے لوگ تھے۔ بیسیکلی یہ جو میرا جو ہے نا، یہ اپنائیت کا صیغہ ہے کہ آپ جب اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کنیکشن کو، اپنے لنک کو، اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، تو آپ میرا کہہ کے بات کرتے ہیں۔ تو ایون کہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا تو پھر بھی وہ یعنی اس چیز سے یعنی بالکل اس کے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی انتقامی جذبات نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ جو ہے نا بہت بہت ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے کہ اپنے قاتلوں کے لیے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح وہ راہ راست پر آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو سنسیئرٹی ہے نا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے کسی کو راہ راست پر لے کر آنا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خوبی جو ہے نا انسان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے نا یعنی بہت مشکل ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو لگائے رکھتی ہے۔ آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی بس ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کا رسپانس دیکھ کر، لوگوں کا رویہ دیکھ کر، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی، لوگ جو ہے بات سننا نہیں چاہتے، لوگ آپ کی بات کو لینا نہیں چاہتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چیز اس کو بہت اپ رکھتی ہے، وہ ہے سنسیئرٹی، وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ اگر انسان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، نو میٹر کہ آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے، کتنا اچھا مل رہا ہے، کتنا نیگیٹو مل رہا ہے، کتنے لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، کتنے نہیں سن رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت نیچے چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ انسان کو آگے 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 مسلسل جو ہے نا آگے بڑھاتی رہتی ہے، اور وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی چیز کو جو ہے، اپنی بات کو جو ہے وہ لے کے چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب ہم اس کی یہ جو شخص تھا کہ اس نے بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جو لوگوں کو بھی بات کی، تو بڑے ہی یعنی زبردست طریقے سے، یعنی طریقہ کیا تھا کہ اس نے پہلے سب سے پہلے کیا کہا کہ فطرانی، کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو توحید کی بات، یعنی بیسیکلی توحید کی بات جو ہے نا وہ بتا رہا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو بھی آپ راہ راست پر لے کر آنا چاہتے ہیں نا، تو ایک اللہ کی پہچان، اللہ کا ایک ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کنیکشن بنانا کہ وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، تاکہ اس کی یعنی آپس میں انسان کا اور اس کے رب کا جو ہے نا آپس میں ایک کنیکشن بنے۔ کیونکہ اگر اسے یہی نہیں ہوگا کہ یعنی اگر یہ فیلنگز اس کے دل میں نہیں آتی کہ یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقین کریں وہ کنیکشن بھی نہیں بنتا، پھر انسان اپنے آپ کو بڑا دور محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ اچھا یہ رب کی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو بہت ہی جسے کہہ لیں کہ قربت کا احساس جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو توحید، اور دوسری چیز کیا ہے کہ کنیکٹ کرنا، کنیکشن بیچ میں بنانا۔ اور پھر دوسری چیز اس نے جیسے ترجعون یعنی آخرت کی بات کی کہ واپسی بھی اسی کی طرف ہے، پیدا اس نے کیا تو بعد میں پلٹ کر جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ اور تیسری چیز اس نے بتائی کہ ہر طرح کا یعنی ملکیت بھی اسی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، توحید، آخرت اور ملکیت۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پوائنٹ یعنی اگر آپ یعنی کسی کو سمجھانا چاہیں، نصیحت کرنا چاہیں، تو یہ تین پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کو بیس بنا کر جو ہے آپ کسی کو جو ہے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کی خیر خواہی پتہ چل رہی ہے، اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ خیر خواہی اگر نہ ہو
تو پھر یہ کام بہت مشکل ہے. یہ سنسیریٹی کا جذبہ ہے جو کہ انسان کو اس کی طرف لے کر آتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں. امیجن کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں، سپوز آپ کہیں باہر ہیں، آپ نے بہت ہی ٹیسٹی چیز کھائی، بڑی مزیدار چیز کھائی، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو فوراً آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ اچھا، جن جو لوگ آپ سے یعنی بہت قریب ہوتے ہیں، جن سے آپ محبت رکھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بہت جسے کہہ لیں کہ دلی طور پر کلوز ہوتے ہیں، یا جن سے بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کاش کہ یعنی وہ بھی ساتھ ہوتے تو وہ بھی اس چیز کو انجوائے کرتے. یعنی جو چیز آپ کے پاس اچھی آتی ہے، آپ یقیناً چاہیں گے کہ یہ چیز جو ہے نا دوسرے تک بھی پہنچ جائے. دوسرا کون ہے؟ جس کے لیے آپ کے دل میں سنسیریٹی ہے، جس کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک دائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے دل میں جو ہے نا محبت اور خیر خواہی کا جذبہ جو ہے نا سبھی کے لیے ہو. اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر سبحان اللہ کیا ہے کہ یعنی جیسا بھی ریئیکشن ہو، جیسا بھی رسپانس ہو، وہ اس چیز کو کرتا جائے گا، گیو اپ نہیں کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، انزلنا، نازل کیا ہم نے، اعلیٰ قومی ہی، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندم، کوئی لشکر، من السمائی، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم اس کے اتارنے والے. اب کیا ہوا کہ جب قوم نے اس طرح سے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم اس کے اتارنے والے تھے. مینز یہ کہ جو ہے اس قوم کو اس کے بعد تباہ کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے آسمان سے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے والے تھے. بلکہ کیا تھا، یعنی کوئی بہت بڑی فرشتوں کی فوج ریکوائرڈ نہیں تھی ان کو عذاب دینے کے لیے، بلکہ کیا تھا، ان نہیں، کانت، وہ تھی، الا مگر، صیحتن، چنگھاڑ، واحدتن، ایک ہی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ یعنی اسی وقت کیا تھا کہ وہ بجھ کر رہ گئے. یعنی کیا تھا کہ صرف ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کی دیر تھی، سارے کے سارے یعنی کیسے سے ہو گئے، خامدون، بجھ کر رہ گئے. خامدون جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اس کے بعد بجھنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل جیسے جو ہے شعلے جب ختم ہو جاتے ہیں اور چنگاریاں بھی جیسے ہوتا ہے نا، جیسے آگ بجھ جائے، بیچ میں کہیں کہیں چنگاری ہوتی ہے، فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ایک بھی چنگاری نہیں بچتی، صرف راکھ بچ جاتی ہے، بالکل ٹھنڈی راکھ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی اس میں کوئی حرارت، کسی قسم کی تپش، کسی قسم کی کوئی حرارت اس میں نہیں باقی بچتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا لشکر ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجنا پڑا، بلکہ کیا تھا، ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ کیا تھا کہ فوراً ہی بجھ کر رہ گئے. یعنی کوئی ان میں یعنی حرارت بیسیکلی زندگی کی علامت ہے، تو ہے کیا کہ کوئی زندگی وہاں باقی نہیں رہی، یعنی سب جو ہے نا وہیں پر ہلاک کر دیے گئے. یا حسرتن علی العباد، اے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، کانو، وہ ہیں، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، تمسخر کرتے. یعنی بیسیکلی اب یہ بندوں پر افسوس ہے، حسرت ہے، ایک دکھ کی بات ہے کہ بہت کچھ بتانے اور سمجھانے، ہر طرح کا بندوبست کرنے کے بعد بھی انسانوں پر افسوس ہے. یا حسرتن علی العباد، بہت افسوس کی بات ہے، حسرت کی بات ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. علم یارو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم، کتنی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں سے، انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹ کر جاتے، نہیں لوٹ کر آئیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا مشرکین مکہ کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح وہاں پر رسول کام کر رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، اور پھر ایک اور رجل آیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی جو ہے نا کس طرح سے کتنی خیر خواہی کے ساتھ جو ہے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. بالکل اسی طرح مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول کی صورت میں تمہارے پاس آ گئے، اور ان کے ساتھی جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں،
یہ بھی کیا ہے، بالکل اس مومن مرد کی طرح ہے جو کہ یہاں ابھی جس کا قصہ سنایا گیا کہ وہ کتنا خیر خواہ جو تھا، مرد مومن تھا، کہ بالکل اس سچے خیر خواہ شخص کی طرح یہ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کیا ہیں، یہ تم لوگوں کے کیا ہیں، خیر خواہ ہیں۔ یعنی اتنی تکالیف دینے کے باوجود بھی، تمہاری تمام تر مخالفت کے باوجود بھی، یہ تم سے کوئی انتقامی جذبہ، جو انتقام نہیں لیتے، ان میں کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہاں پر ٹارچر کیا گیا، کتنا زیادہ جو ہے تکالیف دی گئی، لیکن صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا ان لوگوں سے، کوئی ان سے کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں رکھی کہ یہ ہمیں اس طرح سے تکلیف دے رہے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ اگر ان کے ساتھ لڑا جا رہا تھا، اگر ان کے ساتھ دشمنی تھی، تو وہ اللہ کی خاطر تھی، یعنی کوئی ذاتی دشمنیاں وہاں پر نہیں تھیں، حالانکہ ہونی ذاتی چاہیے تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی تھی، لیکن یہ ان کی خیر خواہی تھی، یہ ان کی خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تم لوگ جو ہے اپنی گمراہی میں سے نکل آؤ۔ تو بیسیکلی یہ مثال دے کر جو ہے نا، مشرکین مکہ کو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ اس چیز سے سبق سیکھو کہ جس طرح وہ رسول اور وہ شخص تمہارے اس قوم کے خیر خواہ تھے، اتنی مخالفت کے باوجود، دشمنی کے باوجود، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی کیا ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری ہی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا ان کے اسی رویے کی وجہ سے، اور وہ واپس پلٹ کر نہیں آنے والی۔ یعنی چانس جو ہے نا، صرف ایک یہی ہے، جب ایک بار دنیا سے چلے گئے تو قطن بھی کسی صورت بھی جو ہے نا واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے کہ اب ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور وَإِن، اور نہیں، کل لما، سب کے سب، مگر، جمیعن، جمع کر کے، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی جب انسان دنیا سے ایک بار چلا گیا، اس کے بعد ہوگا کیا کہ سارے کے سارے قیامت کے روز اللہ کے ہاں جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور وہ حاضر کہاں کیے جائیں گے؟ حشر کے میدان میں۔ حشر کے میدان میں کیوں کیے جائیں گے؟ حساب کتاب کے لیے۔ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کیا، وہاں پر انسان کو اس کا جو ہے وہ حساب کتاب ملے گا، اور اسی کے مطابق جو ہے اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت ہی زبردست قصہ تھا، بہت ہی زبردست واقعہ تھا، اور ابھی بھی بہت سارے اس میں سے لیسنز ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو کہ ہم اس میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے اون پہ جو ہے نا ضرور اس کو پڑھیے گا، اس کی ٹرانسلیشن کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ان سے مزید جو ہے اپنے لیے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو بہترین طور پر سمجھنے والا اور بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔